پہلا دوست۔ رفتہ رفتہ محلے میں میرے دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، لیکن میرا سب سے پہلا دوست راجہ ہی میرا سب سے گہرا اور رازدار دوست تھا۔ راجہ بھی میرے ساتھ ہی پرائمری اسکول میں میرا ہم جماعت تھا۔ اس کا گھر میرے گھر کے بالکل سامنے والی گلی میں چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ ہماری دوسری جماعت کے سالانہ امتحانات شروع ہو چکے تھے۔ میرے پاس امتحانی گتا نہیں تھا، لہٰذا میں تختی کے اوپر رکھ کر پرچہ دیتا تھا اور تختی کے سرے پر پرچہ جکڑنے کے لیے لوہے کا چھوٹا سا کلپ لگا لیتا تھا۔ جبکہ راجہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا اور بے حد لاڈلا بچہ تھا۔ اس کے ابا نے اس کے لیے بہت خوبصورت سا امتحانی گتا خرید کر دے رکھا تھا، جس پر $6 ملین مین کی ایک بہت بڑی سی تصویر بھی بنی ہوئی تھی۔ ان دنوں ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھے۔ محلے میں صرف ایک ہی گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا، اور ہم سب بچے گھر والوں سے چھپ کر غفور چچا کے گھر ہفتے کی رات کو $6 ملین مین دیکھنے کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جایا کرتے تھے۔ غفور چچا لاٹ صاحب کے دفتر میں کلرک تھے، اور ان کے ٹھاٹ باٹ بھی کسی لاٹ صاحب سے کم نہ تھے۔ ہفتے کی رات غفور چچا اپنا ٹی وی گھر میں کسی ایسے مقام پر رکھ دیتے جہاں سے صحن اور گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے بچوں کی نظر بھی ٹی وی پر پڑ سکے۔ میں اپنے ابا کے ڈر سے سب سے آخر میں گھر سے نکلتا تھا، لہٰذا راجہ کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ میرے لیے اس منی سینما گھر کے سٹال یا بالکنی میں کوئی اچھی سی جگہ گھیرے رکھتا، اور میرے دیر سے آنے پر ہمیشہ غصے سے مجھے گھورتا کہ مجھ سے پروگرام کی شروعات یا 6 ملین کی اونچائی سے لگائی گئی ایک بہت عمدہ جمپ چوک گئی ہے۔ اگلی صبح راجہ مجھے وہ تمام کہانی پھر سے باقاعدہ پرفارم کر کے دکھاتا۔ ان دنوں اکثر میرے اور راجہ کے ہاتھوں پیروں یا سر پر پٹیاں بندھی ہوئی دکھائی دیتی تھی، کیونکہ جب تک ٹی وی پر $6 ملین مین چلتا رہا، ہم دونوں نے ہر اونچائی سے اس کی طرح کودنے کی اور مختلف چیزوں کو ہاتھ پیر اور سر سے توڑنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ان دنوں ہم دونوں اپنی اپنی امیوں کے ساتھ، جو آپس میں گہری سہیلیاں بھی تھیں، لنڈا بازار جا کر خاص طور پر ایسی جیکٹیں اور دستانے وغیرہ چنتے تھے جیسی پچھلی قسط میں ہم نے 6 ملین صاحب کو پہنے دیکھا ہوتا تھا، اور پھر میں اور راجہ ویسے کپڑے پہن کر محلے میں دوسرے بچوں کے درمیان اتراتے پھرتے تھے۔ دوسری جماعت کے امتحان شروع ہو چکے تھے۔ میں صبح سویرے چائے کا ایک پیالہ گرم تندور کی آدھی روٹی کے ساتھ حلق سے اتار کر جلدی سے راجہ کے گھر پہنچ جاتا تھا، لیکن راجہ ہمیشہ دیر کر دیتا تھا۔ اس کی امی اسے باورچی خانے میں اپنے سامنے چوکی پر بٹھائے گرم پراٹھے اور انڈوں کا ناشتہ کروا رہی ہوتی تھی۔ مجھے سر پر کھڑا بڑبڑاتا دیکھ کر راجہ جلدی جلدی نوالے نکلنے کی کوشش کرتا تو اسے ماں کی جھاڑ سننا پڑتی کہ ٹھیک سے ناشتہ ختم کرے۔ خدا خدا کر کے راجہ کی تیاری ختم ہوتی اور اس کی ماں اس طرح دعائیں دیتے ہوئے میرے ساتھ روانہ کرتی جیسے وہ اسکول کا امتحان دینے نہیں بلکہ کسی جنگی محاذ پر دشمن کے ٹینکوں کے سامنے لیٹنے جا رہا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ نتیجہ نکلنے پر عام طور پر راجہ کو بمشکل اعزازی نمبر دے کر ہی پاس کیا جاتا تھا۔ راجہ کا دھیان کبھی پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ سردیوں کی نرم گلابی دھوپ میں جب ہم دونوں پرچہ دینے کے لیے اسکول کی طرف جا رہے ہوتے تو اس وقت بھی راجہ دیواروں اور دکانوں کی چھتوں پر لگے فلموں کے پوسٹروں پر زیادہ دھیان دیتا تھا۔ میں دل ہی دل میں اپنا رٹا ہوا امتحانی سبق دہرا رہا ہوتا جبکہ وہ ان فلمی پوسٹروں پر رواں تبصرہ جاری رکھتا۔ یار سنا ہے محمد علی کی انداتا بڑی زبردست پکچر ہے۔ یار تو نے سنا آئینہ میں ندیم شبنم نے غضب کا کام کیا ہے، کل تو اس کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، کل شاہد کی بھروسہ ریگل میں لگ رہی ہے، وحید مراد کی پرکھ آ رہی ہے، تو اس اتوار کو میرے ساتھ رنگیلا کی کبڑا عاشق کا ٹریلر دیکھنے ضرور جانا۔ راجہ کے یہ تبصرے جاری رہتے اور ہم آخر کار اسکول میں داخل ہو جاتے۔ ہمارے پرائمری اسکول میں کوئی امتحانی ہال نہیں تھا، لہٰذا ہم سب بچوں کو میدان میں ایک ایک قطار میں ان کی جماعت کے حساب سے بٹھا دیا جاتا تھا، اور تختہ سیاہ پر 8-10 سوال لکھے جاتے جنہیں ہم جلدی جلدی اپنی تختی یا پرچے پر اتار لیتے، اور پھر ان میں سے 5 سوالوں کے جواب ہمیں پرچے پر اتارنا ہوتے تھے۔
راجہ ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے میرے پیچھے یا دائیں بائیں کی جگہ پر قبضہ کر لیتا تھا، اور میرا فرض تھا کہ میں اپنے پرچے کا رخ اس طرح سے رکھوں کہ راجہ کی نظر برابر اس پر پڑتی رہے اور وہ آسانی سے نقل کر سکے۔ اگر کسی پرچے میں بدقسمتی سے کسی استاد کی نظر راجہ پر پڑ جاتی تو اس کا وہ پرچہ ہمیشہ ادھورا ہی رہ جاتا۔ ایسی صورت میں امتحان کے نتیجے سے پہلے راجہ کے ابا کو ہمارے اسکول کا ایک خیر سگالی کا پھیرا لگانا ضروری ہو جاتا تھا۔ البتہ راجہ کو میرا یوں دن بھر وجو آپی کے گھر کے پھیرے لگانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے اس بات پر لڑتا تھا کہ میں بھرے کھیل کے میدان میں سے وجو آپی کی ایک آواز پر یوں دوڑ کر ان کی بات سننے چلا جاتا تھا جیسے مجھ سے کوئی نماز قضا ہو رہی ہو۔ اس دن بھی مغرب سے کچھ پہلے ہم سب محلے کے بچے مل کر کھو کھو کھیل رہے تھے کہ اچانک دور سے میری نظر وجو آپی پر پڑی، جو اپنے دروازے سے باہر جھانکتے ہوئے مجھے بلانے کے لیے اشارے کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں کھیل کے تمام قواعد و ضوابط توڑتا ہوا ملیح سی وجو آپی کے سامنے کھڑا تھا، جو اس وقت گلابی لباس اور سفید دوپٹے میں بھی خود بھی کوئی گلابی پری سی لگ رہی تھی۔ دور راجہ کھڑا میری طرف دیکھ کر منہ ہی منہ میں میری شان میں کچھ بڑبڑا رہا تھا اور چہرے پر ہاتھ پھیر پھیر کر مجھے خبردار کر رہا تھا کہ اگر میں کھیل چھوڑ کر کہیں گیا تو میری خیر نہیں۔ لیکن اس وقت میری تمام تر توجہ وجو آپی کے گلابی چہرے کی طرف تھی، جس پر شام کے ڈھلتے سورج کی آخری کرنیں کچھ اس طرح اجالا کر رہی تھیں کہ ان کی ناک میں اٹکا چھوٹا سا سنہری کوکا خود ایک چھوٹا سا سورج دکھنے لگا تھا۔ وجو آپی کے ہاتھ میں نیاز کی کھیر کی پلیٹ تھی اور دوسرے ہاتھ میں 11ویں کے کورس کی اردو کی کتاب تھی، جس کے شاعری والے حصے میں انہوں نے میر اور غالب کے چند اشعار کو نشان زدہ کر رکھا تھا۔ کھیر کی پلیٹ انہوں نے مجھے طاہر بھائی کی امی کے حوالے کرنے کی تاکید کی اور کتاب دیتے ہوئے مجھے سمجھایا کہ طاہر بھائی سے کہوں کہ جو مشکل شعر انہیں سمجھ میں نہیں آ رہے تھے ان سب کو انہوں نے سرخ پینسل سے نشان لگا کر واضح کر دیا ہے۔ طاہر بھائی کو جب بھی وقت ملے ان کی تشریح لکھ کر وجو آپی کو بھجوا دیں۔ میں فوراً ہی الٹے قدموں طاہر بھائی کے گھر کی طرف بھاگا۔ طاہر بھائی کی امی صحن میں بیٹھی انار دانہ سکھا رہی تھی۔ میری آواز سن کر طاہر بھائی بھی کمرے سے نکل آئے۔ میں نے وجو آپی کی کتاب ان کے حوالے کی اور سارے راستے ان کا دیا ہوا جو پیغام رٹتے ہوئے آیا تھا وہ میں نے انہیں فر فر سنا دیا۔ طاہر بھائی ہلکے سے مسکرائے اور بولے، یہ تمہاری وجو آپی کو پڑھائی لکھائی کے علاوہ کوئی دوسرا کام بھی ہے یا نہیں؟ مجھے ان کی اس بات پر شدید غصہ آیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ کہتا خود طاہر بھائی کی امی نے انہیں جھڑک دیا۔ ارے تو کیا ہوا، اگر بچی نے ذرا سی مدد مانگ ہی لی ہے پڑھائی میں تو کون سا آسمان گر گیا، تیری لیاقت تو نہ جھڑ جائے گی اسے کچھ بتانے سے۔ طاہر بھائی جواب میں ہنستے ہوئے کتاب لیے اندر کمرے کی جانب بڑھ گئے اور جاتے جاتے مجھے کہہ گئے کہ وہ رات کو تمام شعروں کی تشریح کر کے کتاب سمیت وجو آپی کو بھجوا دیں گے۔ میں نے واپسی پر کافی نمک مرچ لگا کر طاہر بھائی کی شکایت وجو آپی سے لگائی اور ان سے یہ بھی کہا کہ آئندہ وہ طاہر بھائی کو کوئی کام نہ کہا کریں۔ میں جب 11ویں جماعت میں آ جاؤں گا تو خود انہیں اردو پڑھا دیا کروں گا۔ لیکن میری بات پر غصے میں آنے کی بجائے وہ ہلکے سے مسکا دی اور میرے گال پر زور سے چٹکی کاٹ کر اندر چلی گئی۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ طاہر بھائی کو سخت سست سنائیں گی کہ ان کی مجال کیسے ہوئی ایسی کوئی بات کہنے کی، جبکہ کھیر کی پلیٹ تو کتنی جلدی طاہر بھائی کی اماں نے ہتھیا لی تھی۔ بدلے میں 2-4 شعروں کی تشریح ہی تو کرنا تھی ان کے ہونہار بیٹے کو، اس ذرا سے کام کے لیے اتنے نخرے۔ اور پھر یہ وجو آپی بھی نہ، بجائے غصے میں آنے کے ان کا گلابی چہرہ مزید گلابی ہو گیا تھا۔ میں سخت کشمکش میں ان کے گھر سے واپس لوٹا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ان لڑکیوں کے مزاج کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، گھڑی میں تولا اور گھڑی میں ماشا۔ پہلی برف باری۔ بالآخر تیسری جماعت کے امتحانات کا نتیجہ بھی نکل آیا اور میں امتیازی اور راجہ اعزازی نمبروں سے باعزت پاس ہو گئے۔ اس دن صبح سے ہی آسمان پر گلابی بادلوں کی دھند چھائی ہوئی تھی، ہوا رک سی گئی تھی۔ خزاں میں خشک درختوں کے سنہری پتے زمین پر فرش کی صورت میں بچھے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے کہ آج موسم کے تیور کچھ بدلے بدلے سے ہیں۔
صبح جب میں اسکول نتیجہ سننے کے لیے گھر سے نکلا تھا تو امی نے اوپر تلے بہت سی سویٹریں، مفرل اور اونی ٹوپی سے مجھے لیس کر کے بھیجا تھا۔ جب تک راجا کے نام کا اعلان پاس شدہ لڑکوں میں نہیں ہوا، وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھا رہا اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے اشاروں میں پوچھتا کہ وہ پاس ہوا ہے یا فیل۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے کانوں سے ہٹا کر اسے یقین دلایا کہ اتفاق سے وہ بھی پاس ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی راجا نے خوشی سے ایک نعرہ لگایا اور جیب میں موجود تمام پیسوں سے راستے میں پڑتی پہلی پرچون کی دکان سے ڈھیر سارا گڑ خرید لیا۔ شدید سردی میں ہم سب بچوں کی ایک پسندیدہ تفریح یہ بھی تھی کہ ہم ایک بڑی سی کڑاہی میں گڑ کو خوب کوٹ کر پانی سے بھر کر اسے خوب ابال دیں، اور پھر جب وہ سارا گڑ حلوے کی سی شکل اختیار کر لیتا تو ہم اسے شدید سردی میں پڑتی برف میں 1 آدھ گھنٹے کے لیے کڑاہی سمیت ڈھکن بند کر کے رکھ دیتے۔ گڑ کا حلوہ سردی میں جم کر برتن ہی کی شکل اختیار کر لیتا اور پھر ہم اسے چھری سے کاشوں کی صورت میں کاٹ کاٹ کر مزے سے دعوت اڑاتے۔ اس دن بھی ہمارے گھر پہنچتے پہنچتے برف کے گالوں سے ہماری اونی ٹوپیاں بھر چکی تھیں۔ محلے کے مرکزی کمپاؤنڈ میں بچے اور جوان مل کر برف کا پتلا بنانے کے مقابلے میں مشغول تھے۔ کچھ ہی دیر میں غفور چچا اپنا بیش قیمت کوڈیک کا کیمرہ گھر سے اٹھا لائے اور ہم سب بچوں اور بڑوں کی ایک ایک کر کے گروپ میں تصویریں اتارنے لگے۔ ہم سب بچے بڑے اہتمام سے سنجیدہ سی شکلیں بنائے تصویروں کے لیے رخ دینے لگے۔ غفور چچا ہر سال اپنے اسی کیمرے سے ایسی برف باری کے موسم میں تمام محلے والوں کی تصویر بناتے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم نے کبھی ان تصویروں کو دھل کر آتے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دل جلے نوجوانوں کا خیال تھا کہ ان کے کیمرے میں کبھی فلم کی ریل ہوتی تو تصویریں دھل بھی پاتی، جب کیمرہ ہی خالی ہوگا تو تصویریں کیا خاک دھل کر باہر نکلیں گی۔ لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ ان تمام شکوک و شبہات کے باوجود جب کبھی غفور چچا اپنا کیمرہ لیے برستی برف میں گھر سے باہر نکلتے تو کیا بچے کیا بوڑھے سبھی فوراً اپنے بال سنوارتے، کپڑوں کی شکنیں دور کرتے، فوراً محلے کے احاطے میں جمع ہونے لگ جاتے۔ ہم میں سے کسی میں بھی ہمت نہ ہوتی کہ آگے بڑھ کر غفور چچا کے کیمرے کو جانچ ہی لیں کہ آیا اس کے اندر کچھ ہے بھی یا نہیں۔ لیکن اس برف باری میں قدرت نے میری تصویر کھنچانے کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ غیاث چچا کہیں سے ایک پولارائڈ کیمرہ اٹھا لائے تھے۔ یہ ایک جادوئی ڈبہ تھا، یہاں تصویر کھینچی اور وہاں کیمرے کی دوسری جانب سے دھیرے سے چمکتی اور دھلی دھلائی سی تصویر نکل آتی۔ اس دن بھی میں نے وجو آپی کے صحن میں ان کے ساتھ مل کر برف کا ایک بہت پیارا سا پتلا بنایا اور پھر اس پتلے کے گلے میں باہیں ڈال کر گود میں بیٹھ کر اور اسے گلے لگا کر بہت سی تصویریں بنوائیں۔ لیکن کون جانتا تھا کہ میری یہ خوشی بھی چند لمحوں کی اور ہمیشہ کی طرح ادھوری ثابت ہوگی۔ ابھی ہم صحن میں اس ہلے گلے میں مشغول ہی تھے کہ اچانک باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو طاہر بھائی ہاتھ میں تھرموس پکڑے دکھائی دیے۔ غیاث چچا نے انہیں بھی اندر ہی بلوا لیا۔ پتہ یہ چلا کہ طاہر بھائی کی اماں نے وجو آپی کے لیے چوزوں کی خاص یخنی بنا کر بھیجی ہے۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ راجہ پچھلے کئی دنوں سے مجھے اکسا رہا تھا کہ طاہر بھائی کے گھر کے باہر پھرتے ان چوزوں پر اپنا ہاتھ صاف کر لینا چاہیے، پر مجھے مرغی کے ان معصوم بچوں پر ترس آتا تھا۔ کاش اس وقت میں نے راجہ کی بات مان لی ہوتی تو آج طاہر بھائی کی جگہ یخنی کا یہ تھرموس میں وجو آپی کے لیے لے کر آیا ہوتا۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا، چڑیاں کھیت چگ چکی تھیں۔ طاہر بھائی زیادہ دیر وہاں نہیں رکے، لیکن جتنی دیر بھی وہاں رہے وجو آپی اپنے باورچی خانے کی صحن کی جانب والی کھڑکی میں سے جلدی جلدی چائے بناتے ہوئے چپکے پلکیں اٹھا کر طاہر بھائی کو دیکھتی رہیں۔ سکینہ خالہ کے بے حد اصرار پر طاہر بھائی نے چائے کے 2 گھونٹ لیے اور وہاں سے چل پڑے۔ اسی دوران انہوں نے غیاث چچا کے پوچھنے پر بتایا کہ ان کا نام ڈاکٹری کے کالج کی فہرست میں آ چکا ہے اور مارچ سے ان کی کلاسیں بھی شروع ہو جائیں گی۔ اس بات پر غیاث چچا نے تو کچھ ایسی خوشی کا اظہار کیا جیسے طاہر بھائی کو نہیں خود ان کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا ہو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس میں اس قدر خوش ہونے والی کیا بات ہے۔ بھلا ڈاکٹر بننے میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا تھا، اور پھر مجھے تو ویسے بھی ڈاکٹروں سے چڑ تھی۔
سارا دن بیچارے مردوں کی چیر پھاڑ کرتے تھے اور پھر انہی ہاتھوں سے کھانا کھانے بھی بیٹھ جاتے تھے۔ مجھے تو بڑے ہو کر مصور بننا تھا، سارے جہاں کی تصویریں بنانا تھی، یا پھر ایک بڑا سا پیانو خرید کر اس پر ساری دنیا کو پاگل کر دینے والی دھنیں سنانا تھی۔ بھلا ڈاکٹری بھی کوئی پیشہ تھا؟ ڈاکٹر کہیں گا۔ میں جانے کتنی دیر انہی خیالوں اور خوابوں میں ڈوبا رہا۔ ہوش آیا تو طاہر بھائی جانے کب کے جا چکے تھے اور راجہ جانے کب سے گلی میں کھڑا مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ پتہ چلا کہ باہر محلے میں ایک دوسرے پر برف کے گولے برسانے کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے اور ہماری ٹیم میری غیر موجودگی کی وجہ سے مسلسل گولے کھا رہی تھی اور ہار رہی تھی۔ ہم سب بچوں کا برف باری کے دوران یہ سب سے پسندیدہ کھیل تھا۔ ہم چھتوں پر چڑھ کر، درختوں کے پیچھے چھپ کر اور دیواروں کی منڈیروں سے ایک دوسرے کی ٹیم کو تاک تاک کر نشانے مارتے تھے، لیکن جانے کیوں اس دن میرا ہر نشانہ خطا ہو رہا تھا۔ شاید اسی دن سے خود میں تقدیر کے نشانے کی طاق پر تھا، اور کتنی ستم ظریفی کی بات تھی کہ ہم انسانوں کے نشانے تو چوک بھی جاتے ہیں، لیکن اس بے رحم مقدر کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ اس شفاق تقدیر کا ہر وار کاری اور ہر نشانہ اٹل ہوتا ہے، جو ہم بے بس انسانوں کو ذرا سا تڑپنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ میرے بچپن کا دسمبر بھی قسمت کے ایک ایسے ہی وار کے نشانے پر تھا، لیکن میں اس بے رحم وار سے بے خبر راجہ کے ساتھ مل کر دوسری ٹیم کے بچوں پر برف کے گولے برسا رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اقساط اور دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔